السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے بھکاری بنانے کی جو ترغیب دی جا رہی ہے لاٹ آف سیگمنٹس آف سوسائٹی، نہیں صرف حکومت کی طرف سے بھی، یہ پناہ گاہیں جو اس کے اندر اور لنگر میں جا کے اس کے افتتاح ہو رہے ہیں لنگر کے، تو کسی نہ کسی کو تو اس کے لیے بھی اب اٹھنا پڑے گا، اس کو لگام ڈالنی پڑے گی کہ کتنے ہڈ حرام مفت کی کھانے والے کتنے اور آپ پیدا کریں گے. وہ معذور نہیں ہے، وہ نہ صحیح پڑھے لکھے تو بتحاشا ملک میں لٹریسی ریٹ کا یہ حال ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی کو عالم فاضل تو نہیں بننا ہے، کوئی یونیورسٹی میں تو نہیں پڑھانا اس نے جا کے، اس نے کام ہی کرنا ہے نا، کارخانے میں کرے، کھیتوں میں کرے، کسی بھی جگہ کام کرے، لیکن کام کے بغیر اس کو جب کھانا مل رہا ہے تو کیا ضرورت ہے اسے کام کرنے کی. تو مجھے اس کا بہت زیادہ فیڈ بیک آیا ہے، اور فیڈ بیک ٹیلی فون پہ آتا ہے. میں نے چونکہ آج تک اپنے کسی پروگرام میں نہیں کہا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں. آپ پورا میرا یوٹیوب 1 سال کا اٹھا کر دیکھ لیجئے. آئی نیور آسک پیپل کہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں. میں کیوں کہوں؟ میں تو لوگوں کو چیک کر رہی ہوں. مجھے تو اسی پہ حیرت ہے کہ میں تو قبرستانوں میں اذان دینے نکلی تھی، لیکن یہ اتنے سارے مردے بھی، یہ 200-250 لوگ کیسے جاگ گئے؟ یہ تو میرے لیے بھی حیرت کا مقام ہے، جہاں ملک ایک ایسی بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہے جہاں میری آواز جو ہے وہ نقار خانے میں ایک طوطی کی آواز ہے صرف، لیکن یہ آواز ہے ابھی، اور آخری سانس تک یہ آواز آپ کو پیغام دیتی رہے گی، آپ کو بتاتی رہے گی کہ آپ یہ اس غلطی پر ہیں، تاکہ جب ہم مکمل طور پہ تباہ ہوں، اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آ جائے، بس دعا ہی ہو سکتی ہے اب، تو اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی آپ کو روکتا بھی تھا، کوئی آپ کو بتاتا بھی تھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو دسترخوان شروع ہوئے ہیں نا، یہ بھی ایک اتنا بڑا ریکٹ چل پڑا ہے. آپ کو بلینز آف ڈالرز گلف سے بھی آ رہے ہیں، امریکہ سے بھی آ رہے ہیں، دنیا کے ہر ملک سے، مسلم ممالک سے تو آ رہے ہیں، لیکن وہ جو ہمیں سمجھتے ہی فقیر اور بھکاری سمجھتے ہیں، وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ چلو ان کو ہم ایک بالکل بیکار نسلوں میں تبدیل کر رہے ہیں. اگر لٹریچر آپ پڑھتے رہے ہیں تو عبداللہ حسین کا ناول ہے بیکار نسلیں، جو کلاسکس میں جس کا اداس نسلیں اس کا شمار ہوتا ہے. تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں اب ایک کتاب مجھے لکھنی پڑے بیکار نسلوں کے نام سے، کہ آپ نسلوں کو بیکار بنا رہے ہیں، وہ کسی کام کی نہیں رہیں گی. تو اس پر بھی آج ہم تسنیم احسن صاحبہ کو ہم نے روکا ہوا ہے کہ وہ اس پر بھی بات کریں. وہ بھی یہ پروگرامز دیکھ چکی ہیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، اس میں ہم اپنا حصہ کیوں نہیں ڈال رہے کہ ہم لوگوں کو روکیں اس بات سے کہ بھئی خدا کے لیے کام کرو، کام کر کے پیسے لو، تم معذور نہیں ہو، تم میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے، بیمار نہیں ہو، پھر کام کیوں نہیں کرتے، جا کے دسترخوانوں پر کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ وہ جو کر رہے ہیں ان کا تو ایک خاص مقصد ہے، آبجیکٹو ہے، لیکن تمہیں سیلف رسپیکٹ، جو عزت نفس ہے تمہاری، وہ کہاں چلی گئی؟ تو اس پر مجھے ابھی تسنیم پروگرام شروع ہونے سے پہلے کچھ چیزیں بتا رہی تھیں کہ کچھ لوگ میں ابھی اتنی خودداری باقی ہے، ان کی نوکرانی نے منع کر دیا کہ میں صدقہ نہیں لوں گی. مجھے ایک دفعہ میری ملازمہ جو ہے اس نے منع کر دیا تھا، باجی میں یہ صدقے کا تو نہیں ہے. جب میں نے بتایا کہ نہیں باجی میں صدقہ نہیں لوں گی. اور سادات جو ہیں ان پر تو ویسے بھی صدقہ حرام ہے. یہ میں الگ سے سادات کے علاوہ جو لوگ ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں. تو آئیے دیکھتے ہیں تسنیم اب کیا کہتی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ابھی کچھ کہہ رہی تھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے مجھے، ہم صدقے خیرات کے بکرے اور یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ہاں، صدقے خیرات کے بکرے جو جگہ جگہ لنگر خانے بنے ہوئے ہیں. اور ایک اور بھی بہت عجیب بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہوٹل والے، میں نہیں کہوں گی کہ وہ غلط نہیں ہیں، وہ آنیسٹ ہیں. ان کو جو لوگ پیسے دے کے جاتے ہیں وہ اتنے لوگوں کو کھانا دیتے ہیں. اس میں ان کے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ پارٹی نہیں ہے، اس پورے جرم میں پارٹی نہیں ہے، لیکن فائدہ ان کا ہے، ان کی سیل بڑھ رہی ہے. تو وہ بزنس کرنے نکلے ہیں. جی میں مانتی ہوں آپ کی بات، تو بزنس کرنے نکلے. اس میں 2 ہی پارٹیاں ہیں، 2 ہی پارٹی، ایک دسترخوان لگانے والے، ایک دسترخوان سے مستفیض ہونے والے. لیکن ہماری عوام کی بھی غلطی ہے.
ہمارے بہت سارے لوگوں کے کانسیپٹ یہ ہیں کہ وہ کچھ شرعی کفارے ہیں جس میں وہ اتنے مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلائیں گے تو وہ ان کا وہ پورا ہو جائے گا، اور اس میں وہ جاتے ہیں اور وہ جا کے ان لوگوں کو کہ جو اب پلیٹ کا کھانا تھیلی میں ڈالتے ہیں اور آگے جا کے اس کو 100 روپے کے کھانے کو 50 روپے میں بیچ لیتے ہیں تاکہ ان کے لیے اگلے وقت کے نشے کا انتظام ہو جائے. جی میں پوری ہمدردی رکھتی ہوں ان نشے کے شکار لوگوں سے کہ جو ایک دفعہ اس مصیبت میں پڑ گئے اور پھر اس کے بعد وہ ان کے لیے اس میں سے نکلنا ایک بہت مشکل کام ہے. میں گورنمنٹ کے لیول پر بھی یہ کہوں گی کہ یہ جو عام لنگر خانے بنائے گئے ہیں اس کے بجائے ان ایڈکٹس کو اٹھا کے اس میں ڈالا جائے، ان کو فری کھلایا جائے جب تک ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، بالکل تاکہ وہ معاشرے کے لیے کوئی شہری بن سکے. اس کے برعکس ہو یہ رہا ہے کہ مجھ سمیت میں بھی اپنی آسانی کے لیے، کیونکہ مجھے بھی اگر کہیں کبھی بکرا صدقہ کرنا ہے تو میرے لیے بہت آسان طریقہ ہے کہ میں ایک فون کال گھماؤں اور بکرا منگا لوں اور اس کے بعد وہ اس بکرے کو میں اپنے سامنے ایک چھری پھرواؤں اور وہ بیچ دوں. اس لیے کہ اگر میں اکیلا کرتی ہوں تو میں جو اس کی کھال کہاں لے کے جاؤں، اس کے سر پیر کہاں لے کے جاؤں، بڑے مسئلے ہیں وہ کس کو، اس لیے میرے لیے آسان ہے. اور لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے اس کراچی شہر میں جتنے زیادہ دسترخوان بچھے ہوئے ہیں وہ اتنے بکرے کٹوائے جاتے ہوں اور وہ صفحے کے بکروں سے پورا ہو جاتا ہو. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا ایک بہت بڑا عجیب بات یہ جو کہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ان بکروں کے ڈفرینٹ ریٹس ہیں. جی جو سب سے کم ریٹ کا بکرا ہے مجھے پہلے نہیں پتا تھا، جب میں نے پہلی دفعہ کروایا تو میں نے وہ پوچھا، انہوں نے کہا، میں نے کہا چلے آؤ. جب وہ لے کر آئے تو وہ بکرا اتنا چھوٹا تھا کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ اتنا چھوٹا کیوں ہے، تو مجھے اس کے اوپر جواب ملا کہ بچہ ہے. اچھا خود اس شخص نے جواب دیا جو لے کر آیا تھا، جو ان کا امپلائی تھا، میں کسی ادارے کا نام نہیں لوں گی. نہ لیں. وہ اس نے کہا کہ کیونکہ یہ بچہ ہے تو کیسے بڑا ہوگا، مطلب سائز اس کا یہی ہوگا. تو میں نے کہا کیا مطلب بچے کاٹ دیتے ہیں آپ لوگ؟ کہنے لگے قیمت کے حساب سے یہی ہوتا ہے. پھر میں نے اس سے سوال کیا کہ تو جو شرعی عمر ہے جہاں پہ کاٹنے کی اجازت ہے وہ کون سا والا آپ کا قیمت ہے جو اس کو پورا کرتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جو سب سے ہائیسٹ ریٹ والا تھا، اس نے کہا یہ ہوتے ہیں خالی کہ جو 2 دانت والے بکرے ہوتے ہیں اور یا بکریاں ہوتی ہیں جنہوں نے دودھ دینا بند کر دیا ہوتا ہے، اور لیکن باقی جو ہوتے ہیں وہ یا کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے یا یہ کہ وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور اس کو وہ بیچ دیا جاتا ہے کاٹنے کے لیے. تو یہ اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. دسترخوانوں کی بچھے ہوئے ہیں، دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا وہ لوگ کہ جو ریگولر ان دسترخوانوں پر آتے ہوں گے کھانے کے لیے، ان سے کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ تم اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ میں دوسری جانب میں یہ بھی کہوں گی کہ میں نے خود ایک کوریئر سروس والے ایک شخص کا انٹرویو دیکھا، ایک رکشہ ڈرائیور کا انٹرویو دیکھا کہ جس نے یہ کہا کہ اب جب میں صبح کا نکلا ہوا ہوتا ہوں، شام کو گھر جاتا ہوں، تو دوپہر میں اگر میں کسی ہوٹل پہ کھانا کھاتا ہوں تو میری دہاڑی میں سے 70-80 روپے دال روٹی کھانے میں بھی چلے جاتے ہیں. میں یہاں کے دسترخوان پہ کھانا کھا لیتا ہوں تو میرا پیٹ بھر جاتا ہے. اس لحاظ سے وہاں پر آ کے عقل کہتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے تو، لیکن پھر اس کے لیے کچھ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کیونکہ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو پلیٹ میں کھانا آتا ہے دھونے والے سامنے کھاتے ہیں، اس کے بعد اس کو تھیلی میں الٹتے ہیں اور آگے جا کے دوسرے کسی فقیر کو بیچ دیتے ہیں اس کھانے کو، یا کسی کو بیچ دیتے ہیں. تو خالی آپ نے یہ نوٹ کر لیا ایک عام شہری نے جی ملک کے، تو جو ان دسترخوانوں کے آس پاس لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، کیا وہ اندھے ہوتے ہیں؟ ان کو نظر نہیں آتا یہ ساری پریکٹس؟ ان کو نظر نہیں آتی؟ نہیں، میں بتاؤں آپ کو ایک بات، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہر بات کے لیے ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. ٹھیک ہے، ان کے پاس کرنے کے لیے اور بہت سارے کام ہیں. یہ بہرحال جرم نہیں ہو رہا ہے اس طرح کا جرم، یہ جرم ہو رہا ہے نسلوں کو ایک طریقے سے بگاڑنے کے لیے، بہت بڑا جرم ہو رہا ہے. یہ جو اس کے آرگنائزر ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دیکھیں کہ وہ بیچ تو نہیں رہا ہے. کیونکہ میں نے جو اپنے تجربے کی بات کی وہ میں نے اس لیے کی کہ میں نے کسی کو کھانا دلوایا. میں سامنے کی شاپ میں گئی، میں نے کہا تم بیٹھ کے کھاؤ یہاں پہ. میں سامنے اس کو کھانا دلوا کے میں سامنے کی شاپ میں گئی کچھ لینے کے لیے. میری کام کی چیز نہیں ملی تو میں جلدی نکل آئی، تو وہ اس وقت پہ تھیلے میں الٹ کے اور لے کے جا رہا تھا.
اس کے بعد سے میں نے یہ نہیں کیا کہ میں نے کھلانا چھوڑ دیا. اگر کوئی بچہ مجھ سے راہ چلتے کھانے کے لیے کہے گا میں ضرور اس کو کھلاتی ہوں. بالکل. لیکن میں نے ایک کام ضرور کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ مجھ سے جو ریسٹورینٹ مینشن کرتا ہے میں اس ریسٹورینٹ پہ نہیں جاتی, میں دوسرے پہ سے دلواتی ہوں. دوسرے میں نے ایک کام یہ کیا ہے کہ میں اس ریسٹورینٹ والے کو کہہ دیتی ہوں اس ہوٹل والے کو کہ یہیں بیٹھا کے کھلانا, لے جانے مت دینا. اس لیے نہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے, اس لیے کہ بہت سارے ان میں سے یہ کیونکہ یہ پیشہ ور ہے, یہ پروفیشنلز ہیں, سارے اور پروفیشنلز جو پیشہ ور نہیں ہے وہ اس طریقے سے آ کے مانگتا نہیں. وہ اس طریقے بات سے تو ساری یہی ہو رہی ہے کہ یہ حکومتوں کی اس میں کتنی ذمہ داری ہے, لوگوں کی کتنی ذمہ داری ہے. یہ جو ہر وقت ٹاک شوز ہوتے ہیں, ہر وقت جو پالیٹکس پر بات ہوتی ہے. میں نے ایک وزیر صاحب سے ایک دن ایک پروگرام میں پوچھا تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ سارا وقت تو چینلز پہ بیٹھے رہتے ہیں, آپ کام کس وقت کرتے ہیں؟ پتہ چلا ایک دن میں 6 پروگرام 6 چینلز پہ جا کے ریکارڈ کرا رہے ہیں. تو بھائی تم کام کس وقت کرتے ہو؟ جن لوگوں سے ووٹ لے کر آئے ہو ان کے مسائل جا کر سنتے ہو, ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی کوئی کام کیا ہے, یا خالی یہ پوری حکومتیں اب ٹاک شوز پر چل رہی ہیں؟ تو بہرحال لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے, اسی لیے سوشل میڈیا بہت آگے نکل گیا ہے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ 4-5 سال بعد صرف سوشل میڈیا ہی کام کر رہا ہوگا. کارپوریٹ سیکٹر کا ٹیلی ویژن جو ہے, تنخواہیں انہوں نے ویسے بھی آدھی کر دی ہیں, انہوں نے ان کے ایکسپینسز جو ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ چلا نہیں پا رہے ہیں چینلز, اور زیادہ تر چینلز پھر بلیک میلنگ پہ چل رہے ہیں. یا تو حکومتوں کو, میں وہی آپ کو ابھی اس طرف آ رہی ہوں, یا پھر کچھ لوگ شہرت کے لیے, بس ہم نظر تو آ رہے ہیں نا, کم از کم وہ جاتے ہیں, ان میں بھی سیلف رسپیکٹ ختم ہوگی کہ وہ چینل کو کہیں, چینل کے اینکر کو کہیں, پروڈیوسر کو کہیں کہ نہیں بھائی کیا ہے, ہمارے آنے سے کیا ہو جائے گا. مجھے آن گراؤنڈ میں سال بھر پہلے جو بات میں کر کے گیا تھا, مجھے تو اس کی امپلیمنٹیشن کہیں نظر نہیں آئی. تو لوگوں کو خود بھی اب اوائڈ کرنا پڑے گا ایسی چیزوں کو. یا تو آپ آن گراؤنڈ جا کر چیک کریں کہ آپ 2 سال سے جو بات کر رہے ہیں ہر چینل پر بیٹھ کر, کیا وہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ تسنیم, آپ نے بہت ٹائم دیا, اور انشاءاللہ آپ کو اب ہم تواتر سے کے بیچ میں کچھ ایسے مسائل آ گئے تھے کہ میں ملک میں تھی بھی نہیں, باہر تھی, تو میں اپنے پروگرامز جو ہیں وہ جاری نہیں رکھ سکی ہوں. لیکن انشاءاللہ اب یہ جیسے تیسے بھی چلتا رہے گا. میں تو بہت لمیٹڈ ریسورسز میں یہ کام کر رہی ہوں, نہ مجھے لاکھوں روپے تنخواہ ملتی ہے, جبکہ میں ان سب سے زیادہ کوالیفائڈ ہوں جن کو آپ 7, 8, 10, 12 سال سے آپ ٹی وی پر دیکھ رہی ہیں. ویری فیو پیپل آر دی ورکنگ جرنلسٹ. آپ کے شوہر بھی رہے ہیں, بہت بڑے چینل سے ان کا تعلق رہا ہے, ملک کے سب سے بڑے اخبار اور سب سے بڑے چینل میں, وہ بھی آپ کو بتاتے ہوں گے کہ ان کو لاکھوں روپیہ دیا جا رہا ہے, جن کو میرے پاس تو میں تو اپنے پرسنل پاکٹ سے, چونکہ یہ میرا پیشن ہے, یہ میرا سبجیکٹ ہے, یہ میرا مشن ہے, اینڈ آئی ایم کمپلیٹنگ مائی مشن, آئی ایم کمیٹڈ ٹو مائی مشن. بالکل آپ ٹھیک ہے, میں کمیٹڈ ہوں مشن کے ساتھ, میں وہ کام کر رہی ہوں. کوشش کرتے رہنا چاہیے. بس میں ہر دفعہ میں کہتی ہوں کہ ہمیں حضرت شعیب کی امت نہیں بننا ہے. جب وہ 60% لوگ مارے گئے جو آواز نہیں اٹھاتے تھے, اور حضرت شعیب کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ جب انہوں نے پوچھا کہ میری امت میں پروردگار 60% لوگ تو بہت اچھے تھے, تو انہوں نے کہا ان کی برائی یہ تھی کہ میں نے انہیں 4 طاقتیں عطا کی ہیں, ہاتھ, تلوار, زبان اور قلم. ان میں سے ایک کو بھی استعمال نہیں کیا برائی کے لیے, برائی کو روکنے کے لیے. تو آج جو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا محلہ داری سسٹم کی, کہ محلے دار خیال رکھتے ہیں, کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان ہے, کوئی اور بات ہو گئی ہے, صلح صفائیاں کرا دیتے تھے جب جھگڑے ہوتے تھے. تو یہ جو ہماری لا تعلقی ہے اپنے قرب جوار کے لوگوں سے, چلیے رشتہ دار تو دور رہتے ہیں, جو آپ کے قریب میں ہیں, جب آپ ان کا خیال نہیں کر سکتے, اور یہ سانوں کی والا جو آپ کا رویہ ہے, یہ اب آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا, ورنہ بحیثیت قوم ہم بالکل زوال کی طرف بڑھ چکے ہیں. خدا حافظ.